رسول خدا کھڑے ہوئے اور رسول خدا نے ایک طویل خطبہ اپنی سنت اپنے طریقے کے برخلاف. رسول خدا پرانی گفتگو کرنے کے عادی نہیں تھے. رسول خدا بہت ہی مختصر گفتگو کرتے تھے, لمبی چوڑی نہیں کرتے تھے. جیسے میں نے ابھی کر ڈالی, کافی دیر ہو گئی مجھے, جیسے میں نے ابھی کر ڈالی ایسے رسول خدا گفتگو نہیں کرتے. رسول خدا کے خطبے بہت ہی مختصر ہوتے تھے, بہت مختصر خطبے بیان کرتے تھے. امیر المومنین کی بہت کم خطبے ہیں کہ جو طولانی ہوں, اکثر خطبے مختصر ہیں. رسول خدا نے طولانی خطبہ ارشاد فرمایا اور پھر اس کے اندر امیر المومنین کی فضائل بیان کرنے شروع کی. کیوں؟ اس لیے کہ زمینہ سازی ہو رہی ہے, پروردگار عالم کا جو حکم تھا اس کو بیان کرنا تھا. اس حکم کے بیان کرنے سے پہلے علی کے مقام و عظمت کو یاد دہانی کرانی تھی. اِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, اگر تم نے یہ کام انجام نہیں دیا تو گویا کار رسالت انجام نہیں دیا. لہٰذا رسول نے ساری خدمات, سارے مقامات امیر المومنین کے بیان فرمائے اور پھر اس کے بعد ایک جملہ فرمایا کہ اللہ مولائی وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ. واہ 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 واہ, میں مومنین کا مولا اور میں مومنین کا مولا ہوں. واہ واہ ہم واہ. لوگ آج تک 14 سال گزر گئے اسی کے اندر الجھے ہوئے کہ مولا کا معنی کیا ہے. معنی کیا ہے؟ بھائی جب جملہ ایک ساتھ چل رہا ہے تو اس مولا کا وہی معنی ہوگا جو پہلے اللہ کا کے لیے ہوا, وہی رسول اللہ کے لیے ہوگا. اور جب یہ دونوں ایک ہی معنی رکھتے ہیں تو اس کے بعد والا مولا بھی اسی معنی میں ہونا واہ چاہیے. واہ 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 واہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. فرمایا اللہ مولا ہے, اللہ میرا مولا ہے. اب اس کا معنی کوئی کرے, کسی کے اندر اتنی